اب تک یہ ہو رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں پھنسی ہوئی تھی، ضد اور انا میں پھنسی ہوئی تھی، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ کم از کم ضد میں جو ہے ان کو ریالٹی چیک مل رہا ہے فرام دا ٹروجن ہارسز۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ ڈرنے والی بات ہوئی ہے، لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے آج اپنے کالم میں لکھ دیا اور یہ لفظ استعمال کر لیا۔ ٹروجن ہاؤس کا مطلب آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں۔ اب جب ریالٹی چیک مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہی گیم ہو رہی ہے، تو اب فیوچر کا سوچنے پہ آ گئے ہیں فائنلی۔ اور جب بات ڈیل کی آئی یا ڈیل کی آئے تو اٹس آلویز اباؤٹ دا فیوچر، اٹس نیور ایور اباؤٹ دا پاسٹ کہ پاسٹ میں کیا ہوا ہے، بھول جائیں پھر۔ واٹ وی نو سو فار از کہ واشنگٹن میں ٹرمپ کے آنے کے بعد کی صورتحال ہم نہیں وتھ اسٹینڈ کر پائیں گے اس سسٹم کے ساتھ۔ فیکٹ بن چکا ہے، فضول میں ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں بچانے کے، ملے گا کچھ نہیں، بچے گا بھی نہیں، بھلے کوئی بھی فارمولہ لے آئیں۔ یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس پہ آتے ہیں۔ الٹا اگر ضد کامیاب ہوئی تو ملک ٹوٹنے تک آ جائے گا۔ اس بات کا اندازہ بھی سب کو اب ہو چکا ہے آفٹر دس فیاسکو آف 26۔ اور یہ بھی فیکٹ ہے، یا یہ بھی فیکٹ بن چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جیسے باقی لیڈرز کے ساتھ ان کو نچاتی ہے، بٹھاتی ہے، کھڑا رکھتی ہے، یہ کم اب خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ مطلب کوئی ایسی ڈیل نہیں بن رہی جس میں اسٹیبلشمنٹ اپر ہینڈ پہ ہو۔ مطلب کہ سمپل ٹرمز میں کہوں تو باپ رہ کر بات نہیں ہو پائے گی، برابری کی ہوگی اگر ہوگی تو۔ یہی فرق ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں باقی لیڈرز میں اور خان صاحب میں، اور خان صاحب اسی وجہ سے ہی اب تک جیل میں ہیں، ادروائز تو کب کے نکل آتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی ابھی تک قائم ہے، ورنہ تو کب کی گر چکی ہوتی۔ اور یہی سبب ہے کہ ملک کا جو بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اس وقت، اکنامی سے لے کر سب کچھ، سبب یہی ہے کہ آپ مان نہیں رہے ہو، برابری پہ نہیں آنا چاہ رہے۔ یہی سبب ہے کہ KPK کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اور اب ملک کا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے وجود پہ سوال اٹھ جائے گا اگر اسی چیز کو کنٹینیو کرتے رہے۔ دیکھیں ملک بے تحاشا مسئلے ہوں گے، نظر آتا ہے اکنامی تباہ ہے، ملک عوام کی حالت بے حال ہو گئی ہے، بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک عوام کو اپنی پرواہ ہو تب تک یہ دیکھو کہ ملک کی پاورفل قوت کون ہے اور اس کا مفاد کہاں لائق کرتا ہے یا کہاں افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ وہ موٹی باتیں ہیں، باقی سب شور اور ڈیٹیلز ہیں، اور انہی موٹی باتوں پہ میں اپنے انالیسس بیس کرتا آیا ہوں اب تک۔ سو وین اٹس آل اباؤٹ مفاد، تو مفاد طاقتور قوت کا ہی میٹر کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں عوام طاقتور ہے، لیکن عوام جب واقعی میں اپنی طاقت، جب تک واقعی میں اپنی طاقت دکھائے تب تک کوئی اور طاقتور ہے، یہ فیکٹ ہے۔ جب بات آئی فیض حمید صاحب کی اور ملٹری ٹرائل کی، خان صاحب کا ملٹری ٹرائل اور یہ سب کچھ، تو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے کہا تھا کہ اٹ وانٹ ہیپن۔ ریزن سمپل تھا کہ دونوں ہی چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو لانگ ٹرم میں فیور میں نہیں تھی، سپورٹ نہیں کرتی۔ ہاں ٹھیک ہے، جس بات میں آ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ 26ویں امینڈمنٹ پاس تو کروا لی ہے، لیکن آئی ہیو نو فار شیور کہ جس دن عقل آئے گی اسی امینڈمنٹ کے خلاف یہ دیکھیے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کام کرے گی۔ ناٹ بیکاز کہ ججز ان کی مرضی کے نہیں لگ رہیں گے، بٹ بیکاز، اور یہ ہوگا بھی ججز مرضی کے نہیں لگیں گے، وقت آئے گا، بٹ اگر غلطی سے بھی پاپولر لیڈر آ گیا تو گئی بھینس پھر پانی میں، کیونکہ یہی ویک عدلیہ جو ہوگی نا، یہی ویک عدالتی سسٹم، یہ پھر اس کی ڈھال بن کے آئے گا پھر آپ کے سامنے۔ یہ بات نہ آئے سمجھ فی الحال لوگوں کو، بھلے لوگوں کو اب نہ آئے سمجھ، لیکن ایونچولی آ جائے گی۔ لیکن چلو یہ بھی کر لیا تب بھی کیا فرق پڑا، ہاں کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اسپیس مل گیا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اگر آ جاتے تو ان کی کورٹ کے اندر تو گورنمنٹ کو اسی وقت وہ ہلا دیتے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ٹرمز اب خان صاحب کے فیور کے ہی ہیں اور رہیں گے۔ ڈی چوک کے بعد صرف یہ بیچ میں ڈی چوک والا مسئلہ ہوا جس میں اگر تو خون نہ بہتا تب تو PTI کی ہار میں تصور کر لیتا، لیکن لائٹس بند کر کے، اندھیرا کر کے فائرنگ کی اور ڈیتھس کی تصدیق ہو رہی ہے، مطلب کہانی اب فیور میں نہیں رہی ہے۔ اس لیے میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ یہ بھنڈ لگ گیا ہے۔ اب وہ بھنڈ بائی ضد ہے، بھنڈ بائی اسپوائلر ہے، ڈزنٹ میٹر، بھنڈ لگ گیا ہے۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی 26 کے فوراً بعد والی ویڈیو میں نے کی تھی
کہ یہ جو 26 پہ ہوا ہے اس نے کریکس ڈال دیے ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے لیے نفرت ڈیپن ہوتی جا رہی ہے اس ایونٹ کے بعد, اور اب اسٹیبلشمنٹ کے طوطے نکلے ہیں یہ بتانے میں کہ اس چیز سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جب بٹوین دا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس میں نہ کھینچا جائے, دور رکھا جائے. میں نے یہ آپ کو بہت بولا تھا پہلے کہ یہ بات اچھی نہیں لگے گی جو یہ شہباز چچا نے کیا تھا کہ جو ڈی چوک کو ہوا اس کے بعد پھر سپہ سالار کو کریڈٹ دے رہے تھے کہ ہماری بہت مدد کی ہے سپہ سالار نے. یہ بات اچھی نہیں لگے گی. اس لیے یہ فیصل وابڈا صاحب ہر چینل پہ بیٹھے ہیں کہ ریاست کی کوئی لڑائی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پنگا نہیں ہے, یہ لڑائی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہ لایا جائے. پھر گورنمنٹ پہ بھڑکے کہ وہ غلط تاثر دے رہی ہے, غلط برانڈنگ کر رہی ہے, پختونوں کی ری پروفائلنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پنجابیت کا نعرہ لگا رہی ہے, پنجاب ورسز کے پی کے دکھایا جا رہا ہے. یہ جو مریم بی بی صاحبہ نے نعرہ لگایا تھا پنجاب زندہ باد, کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں اچھی لگی ہوں گی؟ اور جیسے ہی یہ ایونٹ ہوا, دیکھیں اگر لاشیں نہ گرتی نا اور اس طریقے سے لائٹس بند کر کے فائرنگ نہ کی جاتی تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب لائٹس بند کر کے فائرنگ کی اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی پختونوں کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے, نیریٹو بنانا شروع ہو گئے, الٹا گورنر راج کی باتیں کر کے آپ نے کلیئر کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو سزا دینے کے بجائے پورے کے پی کے صوبے کو ذمہ وار ٹھہرا رہے ہو. یہ بات اچھی نہیں لگے گی, یہ میں نے بولتا آ رہا تھا اور اب وہی ہو رہا ہے. اس پہ آتے ہیں, اس کو ڈیپن کرتے ہیں. لیکن جب وابڈا صاحب نے کہا کہ ریاست کا تعلق نہیں ہے, میننگ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یا اگر اسٹیبلشمنٹ کو دور رکھنا ہے تو پھر وہ پروف کر دے کہ وہ نہیں ہے تعلق. اب پروف کیسے کریں؟ پروف کرنے کے بہت طریقے نظر آئیں گے, ہم لوگ نکلیں گے. اس لیے پھر خان صاحب نے ایک چھوٹی سی ونڈو کھول لی کہ پروف کرنا ہے تو کر لیں. اس لیے یہ گور خان صاحب کی پریس کانفرنس جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا, مجھ بھی جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے وہ خان صاحب نے کہہ دیا. باقی یہ مجھے کوئی آ کر کہے کہ گور خان صاحب جو ہے وہ لائلسٹ نہیں ہے, دھوکے باز ہے, تو بھائی جان سیاست کو سیاست کر کے دیکھیں. جب اتنے بڑے اسٹیکس ہوں تو کوئی بھی چیز انٹینشنل یا دھوکے بازی سے نہیں ہوتی ہے. اور گور خان صاحب پاگل ہے کہ وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیں گے, جا کر غلط بیانی کریں گے, اپنی مرضی سے آ کر بیان دیں گے اور پھر بھی پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی یا انٹیکٹ رہے گی ان کے پیچھے. اس لیے گور خان صاحب کے تھرو جو آیا ہے وہ پارٹی کا بیان ہے, یہ کلیئر ہے. علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے, اس پہ آتے ہیں. تو یہ فیصل صاحب, اس لیے جو یہ بیان ایک ونڈو تھا جو خان صاحب نے کھولی ہے بات کرنے کے لیے. اور جس طرح فیصل وابڈا صاحب بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے اچھا کام کیا ہے یہ باتیں کر کے, تو اس چیز سے کلیئر ہوا کہ اچھا لگا ہے کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا. بٹ پھر وہیں پھر خان صاحب کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ, خان صاحب کا بشرا بی بی صاحبہ کو ڈیفینڈ کرنا اور علیمہ خان صاحبہ کی پریس کانفرنس, علیمہ خان صاحبہ کا ABC نیوز آسٹریلیا کو انٹرویو جس میں وہ سیدھا الزام لگا رہی ہیں کہ فائرنگ ملٹری نے کی ہے. ان سب کا مطلب ہی یہی ہے کہ خان صاحب نے گور خان صاحب سے جو بات کروائی ہے وہ پارٹی پالیسی ہے, وہ ایک ونڈو ہے اس وقت. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر رکھا ہے جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تاکہ پارٹی میں پنگا نہ چڑھے, یہ بھی محسوس ہوتا رہے اور پارٹی بھی انٹیکٹ رہے, پارٹی میں لڑائیاں بھی نہ ہوں. پھر جو یہ فیصل وابڈا صاحب نے کل مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کھل کے کہا نا کہ 2 طلاقوں کی ضرورت ہے, ایک طلاق خان صاحب نے دینی ہے اور ایک طلاق سسٹم کو, نون لیگ کو دینی ہے سسٹم نے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے. جس کا مطلب سسٹم ابھی بھی نون لیگ کی سپورٹ میں ہے, ابھی بھی شادی شدہ ہے اس کے ساتھ, تو بھی تو طلاق کروانی ضروری ہے نا. تو پھر کیسے بیٹھ کے وابڈا صاحب کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے یا ریاست الگ ہے, اور پھر ریاست ایک, یا پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاست ایک شخص سے الگ ہے اور اس شخص کی جو ہے وہ نون لیگ سے طلاق کروانی ہے. اگر ایسی کوئی کہانی ہے تو مجھے نہیں پتا, جسٹ اے تھاٹ. ویسے یہ بات میں نے وابڈا صاحب سے پہلے ہی کی ہوئی تھی کہ پرسنل خواہش تو کسی کی ہو سکتی ہے یہ طلاق شلاق والی, جب کھل کے باہر بھی آ گئی ہے خان صاحب سے طلاق کرنی ہوگی, خان صاحب نے طلاق دینی ہوگی, لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے. اگر بات سیاسی طلاق کی ہے تو بھی یہ بات فضول ہے, کیونکہ خان صاحب از ناٹ نون فار لسننگ ٹو ہز وائفز, ویسے بھی ہی از ناٹ نون, سمپل سی بات ہے. وہ بھلے ہی کتنا ویسٹرن پڑھے ہوں, ان کے اس لیول کے خیالات تھوڑے ایسٹرن ہی ہیں. اور اگر بات اتنی پرسنل ہے
تو شرم آنی چاہیے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اتنے لوگ مروا کے ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ میاں بیوی کی طلاق ہو جائے. واہ. اس لیے میں نے یہ تو مانتا ہی نہیں. یہ فیصل وابڈا صاحب یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اگر بشریٰ بیوی صاحبہ کو سیاست سے دور رکھنا ہے تو وہ ہو جائے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں, نظر نہیں آئیں گی, فی الحال خاموش رہیں گی. اور خان صاحب کی پارٹی میں اس کی وائف کا ٹارگٹ نہ ہو اس لیے یہ بیان بھی دے دیا کہ بشریٰ صاحبہ کو کہ میری انسٹرکشنز تھیں. حالانکہ بعد میں ولیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میری انسٹرکشنز بشریٰ صاحبہ کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی. اور باقی لوگوں کو بھی ڈی چوک پہ ہونا چاہیے تھا, یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے بولا. اور ویسے بھی یہ باتیں بشریٰ صاحبہ سے پرسنل جھگڑا ہے تو وہ چھوڑا کس نے تھا, اور اسلام آباد تک آنے کس نے دیا تھا اتنے سکون سے, اور پھر ڈی چوک سے جانے کس نے دیا, یا ڈی چوک جانے کا کس نے بولا, پھر ڈی چوک سے آرام سے سکون سے جانے کس نے دیا. آئی ریفیوز ٹو بلیو کہ وہ سب کچھ جیل میں بیٹھ کے پلاننگ کی تھی خان صاحب کے ساتھ. جانے کس نے دیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انتظار تھا کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ویڈیو پیغام آئے تو پھر پیچھے رہ کر ویڈیو پیغام کا انتظار کر لیتے. ڈی چوک جانے کس نے کہا تھا؟ اور میں نہیں مانوں گا, اور یہ میں نہیں مانتا. اور اب تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ بشریٰ صاحبہ کو کوئی دھرنے کے حوالے سے انسٹرکشنز نہیں تھی خان صاحب کی طرف سے. بشریٰ صاحبہ کو اسی وقت کہیں سے پیغام رسائی ہوئی ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ میں نے اس دن بھی بولا تھا, جو آج سہیل ورائچ نے بھی اپنے کالم میں بھی ہنٹ کیا ہے, اور جو میں کہتا تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسپوائلر نہیں تھا اور کسی کی ضد ہے تو اس ضد کو تھوڑا پیچھے دھکیلنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. اندر آنے دیا گیا, پورا میڈیا کوریج ہوئی, انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا, پھر فائرنگ کر دی. اور اسی چیز کو میرا خیال ہے, میں تو ٹروجن ہاؤس اسی چیز کو کہوں گا. سہیل ورائچ نے کسی چیز کو بھی کہا ہو تو ٹروجن ہاؤس یہ چیز تھا. ٹروجن ہاؤس ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا. سو ٹارگٹ بشریٰ بیوی صرف اس لیے تھی کہ خان صاحب کو پریشر دیا جائے, اور آ بھی گیا ہے اور نہیں بھی آیا ہے, دونوں چیزیں ہوئی ہیں. اگر تو لاشیں نہ گرتی پھر تو چلو میں مان لیتا کہ پریشر اب لمبا کام کرے گا, لیکن اب لاشیں گر گئی ہیں تو اب کر لو گل. لیکن وقتی طور پہ پھر بھی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دی ہے گور خان صاحب کے تھرو, کہ اگر کچھ کر سکو تو کر لو. کیونکہ جیسے آخری کارڈ کی بات ہو رہی ہے نا, خان صاحب نے کہا ہے کہ تو پھر وہ ظاہر گھوم پھر کر ڈی چوک پہ ہی سیاست ہوگی. مطلب اب میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن بات خراب ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کارڈ ہے تو پھر وہ اسمبلی سے استعفیٰ ہے ایک ساتھ ہی. لیکن وہ ریسنٹ پاسٹ میں کر کے دیکھ لیا ہے پی ٹی آئی نے, کیا حاصل ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس لیے میرا ماننا ہے کہ یہ لاسٹ کارڈ والی کہانی موٹیویشن ہے, اور یہ کہانی آئے گی ہی نہیں, یہ کہانی ہی رہے گی. اور خان صاحب اس سے پہلے ہی خود ہی باہر آ جائیں گے. ابھی نہیں, سم ویئر اراؤنڈ جنوری ہو سکتا ہے جب ٹرمپ آفس میں آ جائے گا. باہر آنے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو اگر نہیں مانا تو یہ کہانی پھر باہر آئے گی, یہ کہانی پھر باہر آئے گی, یہ سیاست پھر باہر آئے گی. ٹرمپ کے آفس میں آنا, وہ ایکسپلین کرتا ہوں. اور اسی لیے ابھی سے یہ باتیں بھی ہیں کہ جنوری میں جو احتجاج ہوگا پی ٹی آئی کا, دوبارہ کال دے سکتی ہے جنوری میں. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ٹروجن ہارسز تھے اور وہ ٹروجن ہارسز بننے کا کام کیا انہوں نے اس پورے میں, تو وہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو خان صاحب نے چانس دیا ہے, کر لیں. یا اگر گورنمنٹ نے گیم کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے باؤتھ پیسز بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیم کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ خود کر لے پھر جو کرنا ہے. اب یہی ہے, ایک طرف سینٹیمنٹ کی تلوار لٹک رہی ہے وچ از ویری بیڈ. انٹرنیشنل اور سینٹیمنٹ جب مل جاتی ہیں نا دونوں چیزیں, تو پھر بہت ہی کام اتر جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہی اس وقت تلوار کی طرح لٹک رہی ہے. یہ ایک فیک سسٹم ویسے بھی ٹرمپ کے آنے کے بعد نہیں چلا پائیں گے, سب کو پتہ ہے. اور اب تو یہ جو ڈی چوک کے بعد کلیئر ڈیوائڈ آتی جا رہی ہے, یہ جو اسکار آ گیا ہے نا, یہ جو دراڑ آ گئی ہے بٹوین نون لیگ اینڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ لایا کوئی بھی ہے لیکن آ گئی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا اب رہ جاتی ہیں دو چیزیں. ضد ہے تو ضد کو ٹروجن ہارسز خود ہی کنونس کریں, یا پھر ضد نہیں تو پھر مان لو ڈیل خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ پھنس چکے ہو. لیکن دونوں صورتوں میں ہار تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہے نا سچی. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ برقرار رکھنا ہے. اور اب ٹائم بھی نہیں ہے کہ کچھ گیمز کھیلی جائیں, وقت بچا نہیں ہے, 20 جنوری قریب ہے. سو واٹ از ہیپننگ؟ ابھی تک تو ڈیمیج کنٹرول میں لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ والے. ظاہر ضرور ہمیں یہی نظر آ رہا ہے
پوری رپورٹنگ کے باوجود بھی نیریٹو ابھی تک یہی پکڑا ہوا ہے کہ گولی نہیں چلی ہے، نہ کوئی قربانی کی باتیں آ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹاسک فورس بنا دی ہے، جو بولے گا اس کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. اور یہ پیکا قانون بھی آ رہا ہے، 10 تاریخ کو اسمبلی کال ہو گئی ہے. ڈو یو تھنک اٹ ول ہیلپ؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی فیصلہ لینے والوں پہ. مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن مطلب اس سے کیا ہوگا؟ پیکا قانون سے کہ لوگ چپ ہو جائیں گے؟ کر کے دیکھ لیں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیٹ کے چکر میں ڈیلی $1 ملین کا نقصان کر رہے ہیں ہم، $1 ملین. اور پھر فائنانس منسٹر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری ریزروز بڑھتے جا رہے ہیں. بھائی ڈالر کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس جو آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی کہے تو باہر سے کدھر سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ سارے تو ہیں MOUs سائن ہو رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ کی جو رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، لوکل انویسٹمنٹ زیادہ ہے، باقی ایکسپورٹس آپ کی بڑی نہیں ہیں. جو IT کی پھر بھی ایکسپورٹس ہو رہی تھیں وہ تو $1 ملین کے نقصان میں جا رہی ہیں ڈیو ٹو انٹرنیٹ پرابلمس. تو پھر بڑی کیسے ہیں آپ کی یہ فیڈرل ریزروز؟ کیسے بڑے؟ فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں یہ لوگ. سو بیک ٹو دا ٹاپک. گورنمنٹ اس وقت ابھی بھی لگی ہوئی ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کریں، نہیں مان رہے ہیں اپنا بھنڈ، اور چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اتنا ہی اون کرے اس ڈی چوک والے سانے کو. کیوں کرے گی اسٹیبلشمنٹ؟ میں بتا رہا ہوں نہیں کرے گی، کیونکہ نفرت جتنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہے گی اتنا گورنمنٹ سانس لیتی رہے گی. یہ گورنمنٹ کا پرپز ہے. اب یہ پیکا جیسے قانون لانا، پھر لوگوں کو اٹھا کے گم کریں گے، لیکن آپ انٹرنیشنل نظروں کا کیا کریں گے؟ چلو وہاں ہم کو تو اٹھا کے گم کر دیں گے، ان کا کیا کریں گے؟ پھر وہاں یہ وضاحتیں دینے پہنچ جاتے ہیں. سوچے پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر آف دس کنٹری، ڈپٹی پرائم منسٹر آف دس کنٹری اسحاق ڈار صاحب، جن کی اپنی امپلائی فارن سیکرٹری آئے دن ٹی وی پہ بیٹھ کے درس دے رہی ہوتی ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا. اس بیچاری کے جو باس ہیں آج بیٹھ کے سفیروں کو، اب ظاہر ہوں گے UK کا سفیر ہوگا، US کا سفیر، آئی ڈونٹ نو، بڑھ ہوں گے امپورٹنٹ ملکوں کے ہی وہ سفیر ہوں گے، سفیروں کو بیٹھ کے وضاحت دے رہے تھے کہ ڈی چوک پہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے اور PTI کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار، ہم ٹرمپ کے آنے کے بعد خود مختار رہیں گے اور ہم امریکہ کو سائڈ پہ لگا دیں گے. ریئلٹی چیک مل گیا. سفیروں کو بیٹھ کے ڈپٹی پرائم منسٹر جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں. دوسری خود مختاری دکھاؤں، ایک دن نہیں گزرا جنگ نے فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگائی کہ پاکستان کا رشیا کے ساتھ تیل کے حوالے سے اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. لٹرلی ایک دن نہیں گزرا اور مصدق ملک صاحب باہر آ گئے کہ ہم نے کوئی تیل ویل کا ایگریمنٹ نہیں کیا ہے رشیا کے ساتھ، اور نہ ہی فی الحال کوئی ہماری فائنل مراحل میں کوئی ایسی باتیں ہیں. اچھا، پھر کسی واشنگٹن ایگزامنر نامی کوئی میگزین ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، جس کا میں نے نام آج پہلی بار دیکھا. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. عمران خان کو سپورٹ کر کے ٹرمپ پاکستان میں ایلیٹس، اشرافیہ کو ناراض کر دے گا، ایز اف ٹرمپ کیئرز کہ یہاں اشرافیہ کون ہے. ہی ڈزنٹ کیئر. یا پھر پاکستان کا جھکاؤ چائنا کی طرف بڑھ جائے گا. بالکل مطلب ٹرمپ کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی ڈر جاؤ ورنہ پاکستان جو ہے نا وہ چائنا کی طرف چلا جائے گا، رشیا کی طرف چلا جائے گا. بالکل ٹپکل نونیوں والی لینگویج ہے یہ. آپ چائنا رشیا کی طرف ٹلٹ کریں گے. ایک خبر لگی، وہ صحیح تھی غلط تھی، ایک خبر لگا آپ چھوڑ دیتے نا. مطلب آپ کی پھٹکے اتنی ہاتھ میں آ گئی کہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے اور آپ چائنا رشیا کی طرف ٹلٹ کریں گے. کیا باتیں کرتے ہیں. تو پھر انتظار کیوں کر رہے ہیں جب اتنا پھنس چکے ہیں؟ کوئی ڈیل کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو ہم بیزار ہو رہے ہیں ان کی فضول گیمز میں، فضول گیمز، اور جتنا پش کر رہے ہیں اتنا نقصان ہو رہا ہے. اور اب تو کوئی ایکسپوز کرنے پہ اترا ہوا ہے. اب تو آپ جو کریں گے اس کا تاثر ویسے ہی غلط جائے گا، کیونکہ ٹروجن ہارس جو لگ چکا ہے، وائرس جو لگ چکا ہے. تو اس لیے اٹس آل اباؤٹ فیوچر، اٹس نیور اباؤٹ پاسٹ. سو یہ کہنا کہ پرسنل دشمنی ہے، پرسنل نفرت ہے، کبھی نہیں آنے دیں گے، 9 مئی پہ معافی مانگے، تو بھائی جان یہ آرگومنٹس اب آپ گھر لے جائیں. اب آفٹر ڈی چوک اور جو ابھی ہو رہا ہے، یہ آفٹر نون لیگز ڈمز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دس ہول میس، بہت ہی ڈم ایٹیٹیوڈ تھا. مطلب
کیا بولیں. اب یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. آپ بس اب ضد نہیں ہے, اب ضد کسی نے پکڑی تو پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں. سو واٹ وی کین ایکسپیکٹ کہ جب محسوس ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کنٹرول نہیں ہو رہا تو جو سینٹیمنٹ کے پی کے میں اٹھ رہا ہے یا انٹرنیشنل نظریں ہیں وہ فضول میں یہاں دھماکے کروا لیں گی اگر ضد کنٹینیو ہوئے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ وہ دنیا ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک طرف کے آقا کو خوش رکھنا پڑے. انٹرنیشنل ایسی دنیا بننے جا رہی ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں ٹرمپ کے بعد. nobody is going to favor us, we have to be on our own. اور یہ سسٹم nobody cares کہ یہ سسٹم اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو نہیں, only we have to care. تو مسئلہ پھنسا کہاں ہوگا؟ اگر میں اسپیکولیٹ کروں کہ خان صاحب کو باہر بھیجنے کا اگر پلان تھا تو وہ بھی شاید نہیں ہوگا کیونکہ خان صاحب نہیں مانیں گے. نیشنل گورنمنٹ کی اگر بات ہے تو وہ بھی خان صاحب نہیں مانیں گے, نون لیگ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے. پھر بلاول صاحب کو منظر عام پہ لایا جا رہا ہے, ان کو ایک پراسپیکٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ایک پیکج ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو آگے لایا جائے گا اور خان صاحب کو نکالا جائے اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے خان صاحب کو منایا جائے, جہاں خان صاحب کو کہا جائے کہ یار دیکھیں ویسے ہی 1 سال گزر ہی چکا ہے, آپ وہیں پھر 1-1.5 سال اور صبر کر لیں اور اپنی پارٹی کو بھی تھوڑا سا کام کر لیں, کچھ لوگوں کو نکالیں, کچھ لوگوں کو اندر کر لیں. اس لیے بلاول صاحب دوبارہ ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے بہت سارے ماؤتھ پیسز بلاول صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. مولانا کے پاس ریزن بھی آ رہا ہے احتجاج کا, وہ کوئی بل ہے دینی مدارس کے حوالے سے. جیسے مولانا صاحب نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو باقاعدہ خوش رکھا ہے, ریپرزینٹ کیا ہے باقاعدہ, یہ کریڈٹ دینا پڑے گا ان کو. پہلے سود والا چورن ابھی دینی مدارس والا چورن. اور فائنلی مولانا کوئی رول پلے کرنے کے موڈ میں آئیں گے اب, جو میں اتنے ٹائم سے کہہ رہا تھا. مگر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ خان صاحب اس فارمولے پہ مانیں گے. اپنی پارٹی سے کچھ نکالنا, اپنی پارٹی میں کچھ لے آنا, یہ تو مان لیں گے. پرسنل جو خواہشات آپ مانگ رہے ہیں سیاست میں انٹر, وہ تو ویسے ہی خان صاحب نہیں مانیں گے. مطلب بشرا بی بی کو سائڈ پہ ہی رکھیں گے سیاست میں. ویسے بھی اگر باہر آ گئے تو کون, مطلب سمپل سی بات ہے نا, یہ تو فیکٹ ہے. مولانا کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن پہ شاید مان جائیں خان صاحب, لیکن بلاول کو اتنی ویلیو نہیں دیں گے, میرا نہیں خیال. دے دیں ایک تعجب ہو جائے گا میرے لیے, لیکن آئے فیل کے نہیں دیں گے. اس لیے مجھے یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا خان صاحب کو کنٹینیو رکھیں گے جیل میں, یا اس سے آگے بڑھ کے وہ جو کہتے ہیں لوگ وہ کر لیں گے؟ تو اس کے حوالے سے حالات ہیں آپ کے نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو اسٹک دکھانے کی کوشش کی ہے, یہ لاشیں گرانے کی بعد جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ڈنڈا دکھایا خان صاحب کو اپنا, تو پھر یہ ڈنڈا اب سمجھ جائیں. تو پھر کیا کریں گے؟ بات ہے صرف مہینے کی. مہینے کے بعد پھر کال دے دیں گے خان صاحب اسلام آباد کی, جب ٹرمپ آ جائے گا پھر کیا کریں گے آپ دوبارہ؟ اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ ٹرمپ ٹرمز جو ہیں وہ خان صاحب کو ہی فیور کریں گے. اب چاہے یہ کتنی بھی کوشش کر لیں. سر 5000 لوگ مسنگ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, گور خان صاحب کے اپنے لفظ ہیں 5000. نتھنگ ول ورک ایکسیپٹ کنسیڈ, مطلب ہار تسلیم. میری سجیشن یہ ہے کہ ہار تسلیم تو ویسے بھی کرنی ہے, کنسیڈ تو ویسے بھی کرنا ہے, تو اس کو چھپانے کے لیے اچھا سا رومال ڈھونڈ لیں. ارے وہ پراپرٹی کے بزنس کے لیے ایک شاپ لی تھی, ہاں 19.5 لاکھ ان کو شام کو پکڑا ہے. ہاں سسرے وہ سانپ مکر گئے صبح. یہ تو بہت برا ہوا لالا بھائی ارے آپ کے برا ساتھ. کچھ نہیں ہوا بھیا, برا کچھ نہیں ہوا. 19.5 لاکھ گئے مگر بدلے میں 1 کروڑ کا ایکسپیرینس مل گیا. بزنس کرو مگر پہلے ساری لکھا پڑھی کر لو. اب میں سیکھ چکا ہوں بزنس میں کیا نہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے.